بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، سوال ہے میت کو غسل دینے کے لیے مشرق و مغرب کی سمت لٹائیں یا شمال و جنوب؟ جواب ہے ہر طرح درست ہے۔ اصح مذہب کے مطابق اس بارے میں کوئی تعین و قید نہیں، لہذا جو صورت میسر ہو اس پر عمل کریں۔ سوال ہے میت کو غسل دیتے وقت کلی کس طرح کروائی جائے؟ جواب ہے میت کو غسل دیتے وقت نہ کلی کروائی جائے اور نہ ہی ناک میں پانی ڈالا جائے۔ ہاں، کوئی کپڑا یا روئی بھگو کر دانتوں، مسوڑوں، ہونٹوں اور نتنوں پر پھیر دیں۔ سوال ہے میت کے بال کاٹنا یا کنگھی کرنا کیسا؟ جواب ہے میت کی داڑھی یا سر کے بالوں میں کنگھا کرنا یا ناخن تراشنا یا کسی جگہ کے بال مونڈنا، کترنا یا اکھاڑنا ناجائز و مکروہ ہے، تحریمی ہے، بلکہ حکم یہ ہے کہ جس حالت پہ ہے اسی میں دفن کر دیں۔ ہاں، اگر ناخن ٹوٹا ہو تو لے سکتے ہیں، اور اگر ناخن یا بال تراش لیے تو کفن میں رکھ دیں۔ سوال ہے کیا شوہر اپنی فوت شدہ بیوی کو غسل دے سکتا ہے؟ جواب ہے شوہر کا اپنی فوت شدہ بیوی کو غسل دینا ناجائز ہے۔ سوال ہے کیا بیوی اپنے فوت شدہ شوہر کو غسل دے سکتی ہے؟ جواب ہے اگر شوہر مر گیا اور عورت عدت وفات میں ہے، یا شوہر نے طلاق رجعی دی تھی اور ابھی عدت باقی تھی کہ اس کا انتقال ہو گیا، تو ان صورتوں میں عورت اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے، کیونکہ ابھی وہ شوہر کی زوجیت میں ہے۔ سوال ہے بعد غسل میت کے جسم سے نجاست نکلی تو کیا غسل دوبارہ دیا جائے گا؟ جواب ہے نہیں دیا جائے گا۔ دوبارہ غسل دینے کی مطلقاً کسی حال میں حاجت نہیں، اگر نجاست نکلے تو دھو دی جائے۔ سوال ہے میت کے چھوڑے ہوئے مال میں تقسیم کی کیا ترتیب ہے؟ جواب ہے سب سے پہلے کفن، پھر قرض، پھر وصیت اور اس کے بعد میراث۔ سوال ہے مرد کے کفن میں جو 3 کپڑے ہیں ان کی مقدار بیان کریں۔ جواب ہے نمبر 1 لفافہ یعنی چادر کی مقدار یہ ہے کہ میت کے قد سے اتنا زیادہ ہو کہ دونوں طرف باندھ سکیں، اور نمبر 2 ازار یعنی تیبند، سر کی چوٹی سے قدم تک یعنی لفافے کا جتنا حصہ باندھنے کے لیے زائد تھا یہ اتنا کم ہو، اور نمبر 3 قمیض جس کو کفنی کہتے ہیں، گردن سے گھٹنوں کے نیچے تک، اور یہ آگے اور پیچھے دونوں طرف برابر ہوں۔ سوال ہے کیا میت کو زعفران کا رنگا ہوا یا ریشم کا کفن پہنایا جا سکتا ہے؟ جواب ہے زعفران کا رنگا ہوا یا ریشم کا کفن مرد کو ممنوع ہے اور عورت کے لیے جائز، یعنی جو کپڑا زندگی میں پہن سکتا ہے اس کا کفن دیا جا سکتا ہے، اور جو زندگی میں ناجائز اس کا کفن بھی ناجائز۔ سوال ہے کیا میت کو پرانے کپڑے کا کفن دیا جا سکتا ہے؟ جواب ہے پرانے کپڑے کا بھی کفن ہو سکتا ہے، مگر پرانا ہو تو دھلا ہوا ہو، کہ کفن ستھرا ہونا مرغوب ہے۔ سوال ہے حضرت امیر معاویہ نے اپنے کفن کے لیے کیا وصیت فرمائی تھی؟ جواب ہے جب حضرت امیر معاویہ کا آخری وقت آیا تو انہوں نے وصیت فرمائی کہ انہیں اس قمیض میں کفن دیا جائے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عطا فرمائی تھی، اور یہ ان کے جسم سے متصل رکھی جائے۔ نیز آپ کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن کے کچھ تراشے بھی تھے، ان کے متعلق وصیت فرمائی کہ باریک کر کے ان کی آنکھوں اور منہ میں رکھ دیے جائیں، اور فرمایا یہ کام انجام دینا اور مجھے اللہ کے سپرد کر دینا۔ سوال ہے حضرت انس بن مالک کے ساتھ کون سے تبرکات رکھے گئے؟ جواب ہے حضرت ثابت بنانی کا بیان ہے کہ حضرت انس بن مالک نے مجھ سے فرمایا یہ منہ مبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اسے میری زبان کے نیچے رکھ دینا۔ میں نے رکھ دیا
اور وہ یوں ہی دفن کیے گئے۔ نیز حضرت انس بن مالک کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چھڑی تھی، وہ ان کے سینے پر قمیص کے نیچے ان کے ساتھ دفن کی گئی۔ دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔